نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوری، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ یعنی انسان کی شکل میں بھیجا۔ پہلے وہ کوری کے پاس آیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے۔ اس سے لوگ نفرت کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو اور اچھی کھال اور خوبصورت رنگت نکل۔ پھر پوچھا تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا اونٹ سے۔ بس اس فرشتے نے ایک گبن اونٹی اس کو دے دی اور کہا اللہ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا میرے بال اچھے نکل آئے، یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا گائے۔ بس اس فرشتے نے ایک گبن گائے اس کو دے دی اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ چنانچہ فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراً اچھا ہو گیا اور پوچھا تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا بکری۔ بس اس فرشتے نے ایک گبن بکری اس کو دے دی۔ اب تینوں کے جانوروں نے بچے دیے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، اسی طرح اس کی گایوں اور بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی صورت میں کوری کے پاس آیا اور کہا میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، میں تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اس نے کہا یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا شاہد تجھ کو میں جانتا ہوں، یا تو وہی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال عنایت فرمایا اور تم اسے بھول گئے۔ اس نے کہا واہ کیا خوب، یہ مال تو میرے کئی پیشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد دوسری شخص یعنی گنجی کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور کہا میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے، آج خدا کے اور پھر تیرے کوئی میرا وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی، میں تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس پر اپنے کارروائی کر کے سفر پورا کر دوں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی، جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی تو وہ پوری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہوا اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ دوستو خیال کیجئے ان دونوں کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نامراد ہوئے۔ اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا ہوش ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوا اور دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہوا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔